اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معاشرے میں لوگ جو دنیاوی تعلیم ہے اس میں بہت توجہ دیتے ہیں۔ بچے کو اسکول بھیجنا ہے، اس کو ٹیوشن کے لیے بھیجنا ہے، اس کے لباس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ بہت اچھا ہے، دنیاوی تعلیم ہمیں حاصل کرنی چاہیے، لیکن اس میں یہ ہے کہ ایک بندہ میرے پاس آیا جمعے کی نماز کے بعد، قریباً اس نے جو بتایا کہ 90 سال اس کی عمر ہے۔ اس نے یہ کہا کہ مولانا صاحب، میں نے کہا جی، کہا یہ بتائیں جی کہ غسل کے کتنے فرض ہیں؟ تو میں نے بتائے، لیکن میں ناظرین و سامعین سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم خود گھر والوں کو، جو گھر کا سربراہ ہے قیامت کے دن، اس سے یہ پوچھا جائے گا، تو اس سلسلہ میں ہمیں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ جہاں ہم دنیاوی تعلیم پہ توجہ دیتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں غسل کے فرض ہی نہ پتہ ہوں، ہم نماز پڑھیں تو جب تک بندے نے غسل صحیح نہیں کیا، یعنی غسل کے فرائض ادا نہیں کیے، تو اس کی نماز نہیں ہے۔ قرآن کریم کو لا یمسہ الا المطہرون، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر تم پاک نہیں ہو تو قرآن کو مس بھی نہ کرو۔ ہم قرآن پڑھتے رہیں کہ ہمیں ثواب ہو اور یہ نہ ہو کہ ہمیں عذاب ہو۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اگر غسل کے فرض نہیں جانتے، ہم ممکن ہے والد کا جنازہ پڑھ رہے ہیں، ہم نے غسل ہی صحیح نہیں کیا تو جنازہ ہی صحیح نہیں ہوگا، باطل ہے۔ تو اس واسطے یہ بہت ضروری بات ہے تاکہ ہم اس کو سنیں اور پھر اس پہ عمل کریں، اور کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ غسل کے 3 فرض ہیں: منہ میں پانی ڈالنا، نرم ہڈی تک پانی پہنچے، اور اسی طرح ناک میں پانی ڈالنا، نرم ہڈی تک پانی پہنچے، اور پانی کو اوپر چڑھانا، کھینچنا، اور جب منہ میں پانی ڈالا ہے، کلی کی ہے، تو نرم ہڈی تک پانی کو پہنچانا، غرارہ کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، استنشاق کیا ہے، اوپر پانی کھینچنا تاکہ نرم ہڈی تک پانی پہنچے۔ منہ میں پانی ڈالنا یہ غسل کا ایک فرض ہے، ناک میں پانی ڈالنا یہ غسل کا دوسرا فرض ہے۔ اسی طرح پورے جسم پہ پانی بہانا اور جسم کو ملنا، بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے، یہ غسل کا تیسرا فرض ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ بندے کی ناڑ ہے، اس میں یہ انگلیاں ہیں، خنصر، بنصر، وسطیٰ، سبابہ، ابہام۔ یہ جو خنصر ہے، سب سے چھوٹی انگلی، اس کو ناڑ میں ڈالنا، پانی پہنچانا۔ پھر علماء کرام فرماتے ہیں کہ کانوں کے اندر چھوٹی انگلیوں کو ڈالنا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ پانی نہ پہنچے اور ہمارا غسل ہی نہ ہو۔ ناک کے اندر اگر ریزش جمی ہوئی ہے تو کوئی اس قسم کا کچرا ہے کہ جہاں تک پانی پہنچانا فرض ہے پانی نہیں پہنچا تو ہمارا غسل نہیں ہے۔ تو یہ غسل کے 3 فرائض ہیں جو میں نے عرض کیے، اور اس میں یہ ایسی جگہ ہیں جو میں نے عرض کیا، ناڑ ہے، اور ناک میں اگر کوئی ریزش وغیرہ ہے اس کو نکالنا، اور جڑوں تک پانی پہنچانا، کانوں کے اندر پانی پہنچانا، پورے جسم پہ پانی ڈالنا، پہنچانا کہ بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے، اس پہ ہم خود عمل کریں اور دوسرے مسلمانوں تک اس بات کو پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق